نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ احد کے اندر خطبہ اور اس کے بعد جنگ کا آغاز اور اس میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں، صبر و استقامت کے ساتھ آپ کا دشمنان اسلام کے خلاف نبرد آزما ہونا تاریخ انسانیت میں بہت ہی کم دیکھا۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے وہ شخص جو میری اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کر دے۔ یہ تلوار تو محمد مصطفیٰ کی ہے اور یہ حق اور باطل میں فاصلہ کرنے والی ہے۔ کون ہے؟ ان میں سے کئی صحابہ کرام اٹھے اور آقا علیہ السلام کی تلوار لینے کی خواہش کی۔ ان میں سے ایک بہادر انصاری اٹھتا ہے، کہتا ہے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرش کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ما حقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی اس تلوار کا کیا حق ہے، پہلے بتا تو دو۔ پیارے آقا علیہ السلام فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنی، اس کا حق یہ ہے کہ تو اس سے دشمن پر اتنے وار کرے کہ یہ مار مار کر ٹیڑھی ہو جائے تو یہ اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو یہ مجھے عطا کر دی جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر کے اوپر سرخ رومال، جس کو کہتے ہیں اصابت الموت، یعنی موت کا دوپٹہ انہوں نے سر پہ اڑا لیا۔ یہ اس تلوار کا حق میں ایسے ادا کروں گا، میری جان جا سکتی ہے لیکن اس تلوار کے ذریعے سے میں آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کا حق ادا کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ان کو یہ ارشاد عطا کر دیا اور پھر اس انداز کے ساتھ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں۔ تو حضرات احترام، اس کے مد مقابل مشرکین مکہ کی جو عورتیں تھیں، وہ جو اپنے بھائیوں کا، خامدوں کا، بیٹوں کا، باپوں کا، تائوں اور چاچوں کا بدلہ لینے کے لیے خود آئی ہوئی تھی۔ وہ بار بار مختلف قبیلے کے جو لوگ آئے تھے جن کے آدمی غزوہ بدر میں مرے تھے، ان کے بارے میں خود ابو سفیان کی بیوی ہند جو تھی، جس کا باپ مرا ہوا تھا، سردار قریش تھا، وہ قبیلہ ابو عبد الدار کے لڑکوں کو، ان کے لڑاکوں کو رجز کہہ کر شعروں کے اندر ویحن ابنی عبد الداری ویحن وہمات الادباری، واہ اے عبد الدار کے لڑکو، اے بیٹو، ویحن وہمات الادباری، تم تو وہ اور مرد ہو جو پشتوں کی حفاظت کرنے والے ہو، دربن بکل بطاری، اور اپنی بطر ہر کاٹنے والی تلوار کے ذریعے سے تم آج ضرب لگاؤ۔ وہ شاعری کے ذریعے سے نحنو بنانو بنات طارق نمشی علی النمارقی، ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں اور ہم نرم و گداز قلیلوں پر چلتی ہیں۔ یہ اس طرح بہت سے شعر وہ پڑھ رہے تھے، اور جنگ احد میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشرک، ایک شر کرنے والا کافر جو ہے
وہ نکلا اور مسلمانوں کے اکٹھے تھے، تو ان کو تشبیہ دی اس نے، اے مسلمانوں، تمہاری کیفیت ایسی ہے جیسے بھیڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو تم آج ذبح ہونے والے ہو۔ کون ہے جو میرے مد مقابل آ کر جنت کا انتظار کرنا چاہتا ہے؟ میں انتظار کرتا ہوں آپ کا۔ اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ اس اسلام کیف ترا یا قابو انا ابو دجانہ، اور اسی جس کو آقا علیہ السلام نے تلوار عطا کی تھی، تو اس نے کہا کہ اے کعب، جو مشرک مکہ تھا، یہ منظر دیکھو کہ ابو دجانہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دشمن کو تہہ تیغ فرمایا، اور ابو دجانہ ہند جو زوجہ ابو سفیان تھی اور جو اشتعال دلا رہی تھی، لیکن اس کے مد مقابل سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آگے جا کر اس عورت کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہند کو، کہ جو اشتہار دے رہی تھی کہ میں تمہاری عزت ماں ہوں، تمہاری سردار کی بیٹی ہوں، تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں مسلمان۔ ابو دجانہ قریب جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وَكَرِهْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة لا ناصر لها، اس عورت کو میں اس آقا علیہ السلام کی تلوار سے قتل کروں، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ یہ عظیم تلوار ایک عورت کے اوپر چلی جائے۔ اس وجہ سے آپ نے اس کو قتل نہ کیا، حالانکہ وہ قتل کے قابل تھی، لیکن آپ نے کہا کہ یہ سینا پیارے آقا علیہ السلام کی یہ تلوار ایک نجس اور ذلیل عورت کے اوپر میں اس کو نہیں برساؤں گا، یہ تلوار کی شایہ نشان نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا تھا، یہ پورے غزوہ احد کے اندر وہ اس کی سربراہی اور اس کی علم کو بلند کرتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ کمال حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی شکل و شباہت جو تھی وہ آقا علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ ان میں سے ایک کافر جو تھا، اس نے آ کر مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، اور جا کر واپس کہہ کر آیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو شہید کر دیا ہے، کیونکہ آپ کی شکل ملتی جلتی تھی۔ اس اسنا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتل کرنے والا تھا اس کا نام تھا ابن کمینہ تھا، اور کمینہ وہ جو گناہ جا کر قتلت محمدا علیہ باللہ، قتلت محمدا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل شہید کر دیا ہے، میں نے کہیں شہید کر دیا ہے۔ اب یہ اس وقت تھی جب جنگ پورے شباب میں تھی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس وقت جو جنگ کا رن پڑا ہوا ہے اس بارے میں آپ خاموش رہیں، لیکن ایک کفار کا ایک اور علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ وہ للکارتا ہوا آتا ہے، حل من مبارزن، کون ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا ہے؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی شہداء ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور ہم دوزخ میں جائیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ لات کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، میرے مقابلے میں آؤ، کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اب تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، آقا علیہ السلام کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اٹھو علی، جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔
ایسے نہیں وہ حیدر کرار بن گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کتنی صفتیں عطا فرمائی تھی۔ تو اس کافر طلحہ بن ابی طلحہ جو مسلمانوں کے اوپر چوٹ کر رہا تھا، علی کرم اللہ وجہہ بجلی کی طرح آگے بڑھتے ہیں، اس کافر کو سنبھلنے نہیں دیتے ہیں کہ تلوار کا وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی منظر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور ایک تاریخی قتل ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگے بڑھو، اور اس طرح بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب قتل ہو رہے ہیں تو غلاموں میں مشرکین مکہ نے غلاموں سے کہا، یہ جو ابو حسین امیر حمزہ کے بارے میں کہا، یہ اتنی، کیونکہ آپ کی تلوار اس قدر سے کہ آپ گھماتے تھے، ایسے تلوار اتنی وزنی تھی کہ جو بھی آتا سامنے ایسے گھما رہے تھے، ایسے ظاہر ہے کہ انہوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی، اب جو بھی آتا تھا اتنی تیزی کے ساتھ گھومتی تھے کہ وہ گر جاتے تھے، اگر زخمی ہو جاتے تھے یا گر جاتے تھے قتل ہوتے، کیونکہ انہوں نے زرہیں پہنی تھی، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ یہ بڑے کڑیل قسم کے جوان تھے، سب سے زیادہ اونچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح بڑے ببر شیر کی طرح، اور تلوار جو ہے اپنے سے اتنی بڑی تلوار تھی کہ 3 آدمی، یعنی 3 گز کے قریب کوئی آدمی آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا، اور جو بھی آتا تھا وہ قتل ہو جاتا تھا۔ ان کی شہرت، بہادری اتنی مشہور تھی۔ یہ آگے قتل کرتے 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 کہ مشرکین مکہ کو آگے اس قدر آگے جا رہے ہیں، اور بے شمار، یعنی کم از کم 20 کے قریب مشرکین مکہ کو انہوں نے قتل بھی کیا، واصل جہنم بھی کیا، اور آگے جب بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے جہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وحشی جو جبیر بن مطعم نے کہا تھا، اور خاص ہند ابو سفیان کی بیوی نے کہا تھا، اس کو تیار کیا ہوا تھا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں، ہم پیچھے آ رہے ہیں، وہ بھی ابھی آ رہے ہیں، جب وہ آپ کے خیمے کے قریب آئے گے تو پھر آپ نے تم نے نیزہ پھینکنا ہوگا ان کو۔ بڑی چلاکی سے، عیاری سے انہوں نے ایسا کام کیا۔ چنانچہ جب سیدنا عمر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ وحشی غلام جبیر بن مطعم کا وہ طاق میں تھا، اور اس کا جو نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا، اتنا ماہر تھا۔ اس نے جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو آتے دیکھا کہ اب وہ قریب آگے ہیں، اور میرے ان کو تو پتہ نہیں ہے، اور عین میرے نشانے کے اوپر آ گیا، تو اس نے وہ نیزہ، وہ پھالا پھینکا، اور وہ آپ کے ناف کے نیچے جا کر لگتا ہے، اور اس طرح آر پار ہو جاتا ہے۔ اسی وقت آپ گرے، آپ نے دیکھا، لیکن آپ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سے اٹھا نہ گیا، اور فوراً آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہندہ ابو سفیان کی بیوی جو تھی، جس نے منت مانی ہوئی تھی، وہ نکلتی ہیں، کیا کرتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ بڑا ایک دل دوز واقعہ ہے، جس کو دیکھ کر آقا علیہ السلام بھی رو پڑے تھے۔ بہت دردناک کیفیت ہے، اور اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سید الشہداء کہا تھا۔ یہ ان تمام شہیدوں میں سب کا سردار ہے میرا چچا، جس نے شہادت کا یہ علم بلند کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شانوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ الحمدللہ۔